سبق نمبر 22 میری پیاری سائیکل۔ بچوں، سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ آشکار، مفارقت، واسق، کارآمد، سنگین، ماجرا، اولین، کایا پلٹنا۔ آج میں پہلی بار پیدل آیا ہوں تو مجھے احساس ہوا ہے کہ اپنی معمولی سے معمولی چیز بھی کتنی کارآمد ہوتی ہے۔ واقعی وہ تمام اشیاء جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کی ہم قدر نہیں کرتے، لیکن جب وہ داغ مفارقت دے جاتی ہیں تو پھر ہم ان کے صوئم اور چہلم مناتے ہیں۔ آج میں یہ حق سچ کا اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس سائیکل کی اجازت آ رہی ہے، جو میرے پاس بزرگوں کا ایک بیش قیمت ورثہ ہے۔ اس پر مجھے فخر ہے۔ میں ہی کیا، میرے تمام گھر والے، تمام اہل وطن بھی اس پر بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی اولین سائیکل موجود ہے۔ یہ سائیکل میرے ہاتھ کیسے لگی؟ یہ ماجرا بھی بڑا دلچسپ ہے۔ میں تیسری جماعت کا طالب علم تھا۔ سارا دن گلی ڈنڈا، پتنگ بازی میں گزار دیتا۔ اس میدان میں میں یکتا الاسامی تھا۔ والد محترم کو میرے یہ لچھن ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ انہوں نے اپنے تمام تر حقوق و اختیارات مجھ پر آزما ڈالے، لیکن میں نے ہار مانی نہ وتیرہ بدلا۔ ان کا یہ حربہ مجھ پر نہ جانے کس طرح اثر انداز ہو گیا۔ شاید ناسمجھی اور کم سنی کی وجہ سے میں ان کی باتوں میں آ گیا۔ وہ حربہ اور دلاسا بلکہ چکمہ یہ تھا کہ بیٹے، اگر تم جماعت میں اول آ جاؤ تو میں تمہیں اسی وقت ایک نئی سائیکل خرید دوں گا۔ بچہ تھا، لالچ میں آ گیا۔ دیر رات محنت کی، کچھ ٹیوشن کی رقم نے اثر دکھایا اور میں جماعت میں اول آ گیا۔ اب تو میں اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، خیالوں ہی خیالوں میں سائیکل پر روڈ ماسٹری کر رہا ہوتا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ ابا جان ٹال مٹول اور ہیلوں بہانوں سے کام لے رہے ہیں تو میں نے بھی احتجاج شروع کر دیا، مثلاً توڑ پھوڑ، ہڑتال، پھر بھوک ہڑتال، جہاں تک کہ چھوٹے بھائیوں کی مرمت۔ جب انتظامیہ پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ نئی نسل کو دبانا کوئی آسان کام نہیں تو انہوں نے مجھ سے مذاکرات شروع کر دیے۔ میرے دادا جی نے مجھ سے میرا حق دلانے کا ذمہ لیا۔ اب تو میں ہر وقت دادا کے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہتا۔ ڈاکٹر کی دوا کی طرح ہر 3 گھنٹے کے بعد دادا جی کو ان کا وعدہ یاد دلاتا، اور دادا جی بھی ہر بار یاد ہے بیٹے، ہمیں سب یاد ہے، کل ہی تمہیں سائیکل لے کر دیں گے کہہ کر ٹرخا دیتے، لیکن وہ خوش قسمت کل نہ آیا۔ آخرکار دادا جی نے اپنے کسی ہم عصر عزیز سے زمانہ قبل مسیح کی ایک عدد سائیکل میرے لیے خرید ڈالی۔ سائیکل کو غور سے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں چیختا چلاتا سائیکل کو گھسیٹتا والد محترم کے حضور پیش ہو گیا اور شکایت کی کہ دادا جی نے میرے ساتھ سنگین مذاق کیا ہے۔ انہوں نے مجھے جان بوجھ کر اپنے دادا سے بھی زائد العمر یہ سائیکل خریدی ہے۔ مجھے یہ سائیکل نہیں چاہیے، لیکن لکھے ہوئے مقدر کی طرح چاروں ناچار یہ سائیکل قبول کرنا ہی پڑی، کیونکہ والد محترم نے نہایت مشفقانہ انداز میں مجھ سے کہا، بیٹے پھر کیا ہوا اگر یہ پرانی ہے؟ میں ابھی اسے خالد سائیکل ورکس والوں کو دے آتا ہوں، وہ اس کی مکمل اوور ہالنگ کر دیں گے اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ یہ نئی ہے یا پرانی۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ابا جی نے سائیکل اٹھائی اور خالد سائیکل ورکس والوں کو دے آئے۔ انہوں نے 2 دن بعد دینے کا وعدہ کیا۔ یہ 2 دن میں دیواروں، کرسیوں اور میزوں پر بیٹھ کر پیڈل گھمانے کے انداز میں ٹانگیں چلاتا رہا۔ مقررہ دن شام کو جب ابو دفتر سے لوٹے تو ان کے پاس میری سائیکل بھی تھی۔ اب تو اس کی کایا ہی پلٹ چکی تھی، یعنی بڑھاپے میں بھی جوانی کا عالم تھا۔ اس میں کئی اضافے ہو چکے تھے، مثلاً گھنٹی، سٹینڈ، کیریئر، روڈ پرنس 007 کی نمبر پلیٹ وغیرہ وغیرہ۔ رات ساری میں اس پر کاغذ چڑھاتا رہا تاکہ دوستوں کو بتا سکوں کہ یہ نئی خریدی ہے۔ اس سے فارغ ہو کر میں نے 2-3 چکر صحن ہی میں لگائے اور اسے سرہانے کھڑا کر کے سو گیا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی میں نے سائیکل نکال لی اور محلے میں گھومنا شروع کر دیا۔ اب تو دور و نزدیک جہاں تک کہ پڑوسیوں کے گھر بھی کوئی کام ہوتا تو میں سائیکل پر ہی جاتا۔ میرے پاس یہی اس کی مختصر سی جوانی تھی۔ چند ہی روز بعد سائیکل سے صدائے احتجاج نہ چڑھ، نہ چڑھ، نہ چڑھ بلند ہونا شروع ہو گئی۔ گویا پرانے پرزے بالآخر پرانے ہی نکلے۔ ان کی بظاہر ٹپ ٹاپ بے ثبوت نکلی،
اب میں نے اس کے آگے سفید جھنڈا لگا دیا تاکہ دور سے آنے والا یہ سمجھ جائے کہ اس امن پسند سے ٹکر لینا مہنگا پڑے گا۔ ویسے تو دور دور تک یہ خود ہی اپنی آمد کی اطلاع پہنچا دیتی ہے تاکہ لوگ محترمہ کے لیے خود بخود راستہ بناتے جائیں۔ اگر کوئی پھر بھی نہ ہٹے تو مجھے طرح طرح کی گردانیں دہرانا پڑتی ہیں، مثلاً میرا ذمہ لوٹ پوٹ، میرا ذمہ لوٹ پوٹ، یا پھر بریکوں بغیر ہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ سائیکل صرف ہینڈل، پیڈل، دو پہیوں اور سریوں پر مشتمل رہ گئی۔ باقی چیزیں شاید کباڑیوں کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ ذرا وہ نقشہ تو آنکھوں کے سامنے لائیں، ایک اچھا بھلا شریف آدمی 3-4 سریوں پر چڑھا کیسا لگتا ہوگا؟ یقیناً بازیگر، کیا لوگ اس کے احترام میں خود ہی راستہ نہ چھوڑ دیتے ہوں گے کہ کہیں یہ ہمارے سر ہی نہ چڑھے؟ یہی وجہ ہے کہ آج تک مجھے کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ راستے میں ہم ایک دوسرے سے الجھ جاتے، یہ ہمارا خانگی معاملہ ہے، اس سے بھلا دوسروں کو کیا مطلب؟ ویسے اکثر ہی یہ ہوتا ہے کہ جاتی دفعہ اس پر میں سوار ہوتا ہوں اور آتی دفعہ یہ، کیونکہ خراب ہو جائے تو آدمی سمجھتا ہے چلو یار پیدل ہی چلتے ہیں، لیکن یہ ایسی ضدی ہے کہ پیدل بھی نہیں چلنے دیتی اور پھر چھوٹے بچوں کی طرح مجبوراً اسے گودی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس پر بیٹھا آدمی لگتا بھی ایسے ہی ہے جیسے موٹر سائیکل چلا رہا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گدی ہینڈل سے کافی بلند اور دور ہے، پھر اس کے کھڑا ہونے اور بریکیں لگانے کا بھی انوکھا ہی طریقہ ہے۔ پہلے تو پچھلی بریک سرے سے ہی غائب ہے اور اگلی جو لگتی ہے اسے ہینڈل سے بھی اوپر لے جانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر رفتار میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے۔ اگر ہنگامی فوری بریک لگانا مقصود ہو تو پاؤں تاروں میں دینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بریکیں لگانے کا کوئی اور حل میں ہنوز دریافت نہیں کر سکا۔ پچھلے موسم سرما کا ذکر ہے، میں کالج سے گھر آ رہا تھا، راستے میں اسے پتہ نہیں کیا سوچی کہ یہ 1 سے 2 بن بیٹھی، گویا یک نشد دو شد۔ میں سرکس میں کام تو کرتا نہیں تھا جو ایک ہی پہیے پر چڑھ کر گھر پہنچ جاتا، وہاں سے گھر بھی کافی دور تھا، پھر راستے میں کوئی واقف بھی نہ تھا جس کی دکان پر اسے بطور امانت رکھا تھا، چنانچہ مجھے مجبوراً دونوں حصے الگ الگ ہاتھوں میں پکڑ کر گھر آنا پڑا۔ اہل محلہ میری طرف تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے اور ازراہ ہمدردی فرماتے، طاہر اگر پڑھائی چھوڑ دی تھی تو پھر کوئی اور اچھا سا کام کرتے، یہ بھی کوئی کام ہے؟ اب تو اپنی بے عزتی میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی، چنانچہ میں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد اس پر سواری کرنا میرے لیے حرام ہے۔ گھر والوں نے اسے دوبارہ ویلڈ کروا کر میرے حوالے کر دیا، لیکن میں اب اسے کالج لے کر نہیں جاتا، لہٰذا میرے ساتھی بلند آغا اس کی صحت کے بارے میں دریافت کرتے، بعض دل جلے تو اس قسم کی سرگوشیاں کرتے سنے جاتے ہیں، طاہر نے اس کا لون لے لیا ہے، یا ازراہ مذاق آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو، موٹاپا، گیس اور بدہضمی کی شکایت ہو، یا کسی کے پٹھوں وغیرہ میں درد رہتا ہو تو طاہر کا ہونڈا 5 منٹ تک چلائے تو اسے یقیناً اس امرت دھارا کے استعمال سے سینکڑوں بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ لوگ اب مجھے اس کی وجہ سے پہچانتے ہیں، لیکن میں اسے ہاتھ تک نہیں لگاتا، ایک خاص مقصد کے لیے رکھ چھوڑا ہے، یعنی جب بھی کوئی گھر میں سائیکل پڑا دیکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مانگنے آ جاتا ہے تو ہم اسے یہ بصد خوشی عنایت کر دیتے ہیں۔ جب وہ واپس کر کے جاتا ہے تو شکریہ کے ساتھ ساتھ سائیکل کی شان میں اس طرح قصیدہ گوئی کرتا ہے، جناب آپ کی سائیکل نے بہت تنگ کیا ہے، کئی بار تو اسے پنکچر لگوایا، لیکن 2 گام نہ چلنے پایا تھا کہ پھر ٹائر نے صدا لگائی، تھم اے رہ رو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا۔ شاید اس کی ٹیوبیں کاغذ کی ہیں جو ذرا سا دباؤ بھی برداشت نہیں کر سکتی، یہ اس قدر پرانی ہے کہ نہ تو اسے کوئی خریدنے کو تیار ہوتا ہے اور نہ ہی میرا جی اس کو رکھنے کو کرتا ہے۔ 1000 بار کوشش کر چکا ہوں، حسن بھی نکھارا ہے اور خود بھی سمجھایا بجھایا ہے کہ میری پیاری اب کسی اور سے گزارا کر لو، لیکن ظالم کو اس قدر محبت و عقیدت ہو چکی ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ جب کوئی گاہک غلطی سے پھنس ہی جاتا ہے تو یہ دوران آزمائش ہی اس سے گلے شکوے شروع کر دیتی ہے، ہر جوڑ سے ایسی دردناک صدائیں نکالتی ہے کہ اسے رحم آ جاتا ہے اور وہ شام کا وعدہ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی رخصتی کی شام ابھی تک نہیں آئی، اور اب یہ مشرقی سہاگن کی طرح جس گھر میں آئی تھی اسی کی ہو کر آ گئی ہے، اور امید واسق ہے کہ کسی دن اس کا جنازہ ہی ہمارے گھر سے اٹھے گا،
اب تو میں اسے بلا قیمت ہی کسی کے سر منڈنے کو تیار ہوں۔ اس مقصد کے لیے کئی بار اسے بغیر تالے کے باہر بھی چھوڑا ہے، لیکن کوئی اس حسینہ عالم کو اغوا بھی نہیں کرتا۔ بچوں، اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1 کاپی پر ہوگا۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق میری پیاری سائیکل کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ مصنف کو کس کی چاہ ستا رہی تھی؟ سائیکل کی۔ والد صاحب نے سائیکل کی حالت بہتر بنانے کے لیے کیا کیا؟ اوور ہالنگ کرائی۔ پہلی مرتبہ سائیکل دیکھ کر مصنف کی کیا کیفیت تھی؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سائیکل کی کیا حالت ہو گئی؟ چند سریے رہ گئے۔ دادا جی نے کیا دلانے کا ذمہ لیا؟ حق۔ سوال نمبر 3، 4، 5، 6 اور 7 بھی نوٹ بک پر ہوگا، اور اب ہم خط لکھنے کا طریقہ پڑھتے ہیں۔ خط۔ ہم سب دوسروں سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، اپنے خیالات، اپنے حالات اور اپنے جذبات میں دوسروں کو شریک کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ اگر اس خواہش کی تکمیل لکھ کر کی جائے تو اسے خط نویسی کہا جائے گا۔ خط 2 قسم کے ہوتے ہیں، رسمی اور غیر رسمی۔ رسمی خط وہ ہوتے ہیں جو کسی صاحب اختیار کو بھیجے جاتے ہیں، اور ان میں عام طور پر اپنے حالات و مسائل سے ایسے آگاہ کیا جاتا ہے، اور ان مسائل کے حل کے لیے ایک طرح سے درخواست کی جاتی ہے۔ اسی لیے رسمی خط اور درخواست میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اخبارات کے مدیروں کو لکھے گئے خطوط بھی رسمی خطوط کہلاتے ہیں، جبکہ غیر رسمی خطوط وہ ہیں جو اپنے دوستوں، عزیزوں، والدین اور بے تکلف جاننے والوں کو بھیجے جاتے ہیں۔ چونکہ ان خطوط میں اپنے جذبات اور خیالات کا بے ساختہ ذکر ہوتا ہے، اس لیے انہیں آدھی ملاقات بھی کہا گیا ہے۔ ایک اچھے خط کے لیے ضروری ہے کہ خط اس طرح لکھا جائے جیسے مکتوب علیہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک اچھے خط میں بے تکلفی سے مگر مکتوب علیہ کے مرتبے اور اس سے اپنے رشتے کا لحاظ رکھ کر باتیں لکھی جاتی ہیں۔ تحریر کے حسن کا خیال رکھا جاتا ہے۔ خط کے درج ذیل حصے ہوتے ہیں: مقام روانگی اور تاریخ، القاب و آداب، خط کا مضمون، اختتام مکتوب، مکتوب نگار کا نام، مکتوب الیہ کا پتہ۔ مقام روانگی اور تاریخ کاغذ کی پیشانی پر انتہائی دائیں جانب درج ہوتے ہیں۔ القاب و آداب مکتوب الیہ سے اپنے تعلق اور مکتوب الیہ کے مرتبے اور منصب کی نسبت سے لکھے جاتے ہیں۔ اپنے والدین کے لیے احترام و عقیدت کے القاب اختیار کیے جاتے ہیں، جبکہ دوستوں سے بے تکلفی کا اظہار ہوتا ہے۔ اختتامی مکتوب کسی دعا پہ کرنا چاہیے اور اپنا نام خط کے آخر میں بائیں جانب صفحے پر لکھنا چاہیے۔ صفحے کے آخر پر دائیں جانب خالی جگہ پر مکتوب علیہ کا پورا پتہ درج جانا چاہیے۔ خط کا ایک نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔ اٹک کینٹ، 12 مئی 2012۔ پیارے سرمد، السلام علیکم۔ خدا کرے تم خیریت سے ہو۔ کل امی جان کا خط ملا جس میں انہوں نے تمہاری لاپرواہی اور غفلت کی شکایت کی ہے۔ یہ پڑھ کر دکھ ہوا ہے کہ تم اب پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ امی جان نے ششماہی امتحان میں تمہارے فیل ہونے کی اطلاع بھی دی ہے۔ تمہاری یہ ناکامی تمہاری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ سرمد، تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ کتنی مشکل سے ہماری پڑھائی کا خرچ اٹھاتے ہیں۔ اگر تم اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو ان کا دل کتنا دکھے گا۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور روز کا کام روز کرو تاکہ سالانہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔ پڑھنے لکھنے میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری اس بات کو پلے باندھو گے اور پڑھائی پر پوری توجہ دو گے۔ امی جان کی خدمت میں سلام، فائزہ کو پیار، تمہارا بھائی فہد حسن۔ 25B خیابان سر سید ملتان۔ اب ہم اس کا نوٹ بک ورک کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، املا کے الفاظ لکھیں: آشکار، مفارقت، واسق، کارآمد، سنگین، ماجرا، اولین، کایا پلٹنا۔ سوال نمبر 2 ہے، الفاظ کے معنی لکھیں: آشکار، ظاہر، اولین، پہلا، داغ مفارقت، جدائی کا داغ، سنگین، سخت، کارآمد، مفید، کایا پلٹنا، قسمت بدلنا، ماجرا، معاملہ۔
سوال نمبر 3 ہے متضاد لکھیں۔ عزیز غیر، اولین آخرین، آشکار پوشیدہ، بے سود سود مند۔ سوال نمبر 4 جملے لکھیں۔ کاغذ، اس نوٹ بک کا کاغذ عمدہ ہے۔ آزمائش، دوستی کی آزمائش نہیں کرنی چاہیے۔ امید، میری امید صرف خدا سے ہے۔ بھوک، پکوان کی خوشبو سے میری بھوک جاگ اٹھی۔ سوال نمبر 5 مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہم اپنی معمولی اشیاء کی قدر کب اور کیسے کرتے ہیں؟ جواب، ہم اپنی معمولی اشیاء کی قدر تب کرتے ہیں جب وہ داغ مفارقت کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 مصنف کو کس شرط پر سائیکل دلانے کا وعدہ کیا گیا؟ جواب، مصنف کو جماعت میں اول آنے پر سائیکل دلانے کا وعدہ کیا گیا۔ سوال نمبر 3 سائیکل کو بریک کیسے لگائی جاتی ہے؟ جواب، سائیکل کو بریک تاروں میں پاؤں پھنسا کر لگائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 4 سائیکل کے بارے میں ساتھی کیا سرگوشیاں کرتے ہیں؟ جواب، سائیکل کے بارے میں ساتھی یہ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ طاہر نے اس کا لون لے لیا ہے۔ سوال نمبر 5 مصنف نے سائیکل سے جان چھڑانے کا کیا حربہ استعمال کیا ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جواب، مصنف نے سائیکل سے جان چھڑانے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا کہ کئی بار بغیر تالے کے گھر سے باہر چھوڑ دیا لیکن پھر بھی اسے کسی نے نہ چرایا۔ جہاں پر ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے، ہم اگلے چیپٹر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔